ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی محبت کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ کا یہ سفر، اس سفر میں آپ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت ساری تجاویزات بھیجتے ہیں، بہت ساری شکایت کرتے ہیں، بہت سارے مشورے دیتے ہیں، ان سب کا شکریہ۔ سوشل میڈیا پر بھی برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت زیادہ سراہنے کا شکریہ۔ اور انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر اکثر ہمارے پروگرام کے ٹاپک میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے پاکستان کے چاہنے والے کراچی شہر پہ نظر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام پہ بھی نظر بڑی گہری رہتی ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ آج جو ریڑھ کی ہڈی پاکستان کی کراچی شہر، اس کے مسائل، اس کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں جتنے بھی بیریئرز ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب ڈپٹی میئر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلمان مراد صاحب، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بس ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد تمام موضوع کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ سے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے، کہ اسلام آباد اور لاہور جیسا ڈیولپ شہر، جہاں اتفاق ہے جو بھی انہیں صوبائی گورنمنٹ ملتی ہے یا بلدیاتی حکومت ملتی ہے یا وفاق ملتی ہے، تو پنجاب کے کم سے کم یہ دو شہر ایسے ہیں جس کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ دنوں دیکھا کہ ایک عام سویلین تو اپنی جگہ، ایسا سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ سویلین سے زیادہ آرم فورسز یہاں پہ زیادہ سیو ہے یا زیادہ کوئی پروٹوکول ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک کرنل صاحب کی فیملی بھی آپ دیکھیں کہ اب تو ان کی جو ہے وہ لاشیں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں اس فیملی کی، وہ بھی بہ گئے ایک سیلابی ریلے میں۔ اسلام آباد کا یہ حال ہوا ہے۔ تو کراچی شہر اس حوالے سے کتنا تیار ہے؟ اور شرجیل انعام احمد صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ کسی بھی صوبے یا کسی بھی شہر کو ہماری کسی قسم کی ضرورت ہے تو ہم ساتھ ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کا وہ دور یاد آیا جب پاکستان نے پاکستان بننے کے بعد امریکہ کی بھی مدد کی ہے، ایک وقت ایسا بھی رہا ہے۔ مگر آج تو ہم شرم کے مارے یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو کسی قسم کی ہماری ضرورت ہے تو بتائیں۔ تو آج شرجیل انعام میمن صاحب کے اس بیان کو بڑا ہی سیریس لیا جا رہا ہے کہ آج کیا کراچی شہر واقعی پیرس میں تبدیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، کراچی شہر کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کام پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اور KMC کراچی کام کر رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بتایا اسلام آباد میں افسوسناک واقعے ہوئے ہیں، اس پہ دلی صدمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ امریکہ جیسا پاورفل ملک قدرتی آفات کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس برسات ہو خیر و عافیت سے، اور خیر عافیت سے گزرے، اور یہ مانسون کا سیزن۔ لیکن خدا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی ٹیکنالوجی کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی وہ سپر مین ہو یا ورلڈ پاور ہو، تو قدرت کے آگے سب بے بس ہیں۔ تو ہم ایسے ناچیزی انسان ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں۔ کراچی کے سب 46 بڑے نالے ہیں اس شہر میں، ان کا کام 15 جون سے ہم نے شروع کیا ہے،
اور اس سلسلے میں مونسون سیزن تک یہ نالوں کی صفائی کا کام جاری رہے گا. 3 پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر کرا چکے ہیں. واٹر بورڈ کی انتظامیہ آئی الرٹ ہے. سندھ سالج ویسٹ بورڈ کی ٹیمیں, کے ایم سی کا عملہ, سینیٹیشن اسٹاف, ہمارے پمپنگ جو بھی ہیں, تو ایمرجنسی کے ایم سی کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. عملہ کی چھٹیاں محفوظ کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے دنوں ہفتے اعلیٰ سطح کی میٹنگ بلائی. اس میں تمام سیوک ایجنسیز کے لوگ موجود تھے, وزیر بلدیات تھے, میئر صاحب تھے. تمام لوگوں کو وہ انسٹرکشن دیے تھے جو مونسون کی پیش ہوئی ہے, اور اس کے حوالے سے تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ہم نے اپنے کے ایم سی کے جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جو ہمارے ڈومین میں انشاءاللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس میں یہ کہ ٹاؤنس کے طرف جو 500 کچھ نالے ہیں انٹرنل, چھوٹی بڑی نالے ہیں, ٹاؤنس کی ذمہ داری زمرے میں آتی ہے, تو ان مختلف ٹاؤنس کو وزیر بلدیات میں ہدایت جاری کر دی گئی ہے. تمام اسٹیک ہولڈروں کو آن بورڈ رکھا گیا ہے. تو ہم سب ایک ہو کر, ایک شہری اور پاکستانی ہونے کے ناطے, اس مونسون کو اگر ہم سب سیاست کو ایک طرف رکھ کر خدمت کے نظریے سے سوچیں تو ہم شہر میں کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست بات آپ نے کی, ایک مثبت بات آپ نے کی, مگر بیچ میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, کہ یہ لفظ بھی بڑا خطرناک تھا. دیکھیں دبئی کے اندر, یو اے ای میں تاریخ کی بدترین بارش ہوئی آج سے 2 سال پہلے, تو انہوں نے اس کا انتظام کیا, اور آج بہت سارے ایریاز کو ڈیولپ کیا, نکاسی آپ کو بہتر کیا. مگر ہم بس دعاؤں پہ ہی چل رہے ہیں, اور بات یہ کہ عوام بہت زیادہ نہیں, آپ میری بات غلط میری کی طرف لے گئے. میں کہتا ہوں خدا کے سامنے سپر پاور بھی کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سائیکلون آیا, طوفان ہوا, برسات ہوئی, دنیا میں ہوتا ہے. تو قدرت کے سامنے کوئی بھی سپر پاور اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو یہ ہمارا تو ایمان ہے نا, ہم مراد اپنے صاحب خدا کے ایک سامنے دعا تو انڈرسٹوڈ کر سی بات سکتے ہے ہیں. نا, یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ بات عوام کو تو نہیں کہہ سکتے, وہ جو ہوگا وہ تو سب کو پتا ہے کہ مثال کے طور نہیں, پہ سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, کوئی بجلی گرتی ہے, کوئی اس طرح کے طوفان جو امریکی ریاستوں میں طوفان آتے ہیں, وہ پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے, وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم ترقی میں, حفاظتی تدابیر میں ان سے بہت پیچھے ہیں. مگر کم سے کم جو طوفان, جو سیلابی ریلے پاکستان میں آتے ہیں, وہ تو امریکہ میں آ جائے تو وہ ایزیلی اس سے گزر جائے گا, کیونکہ وہاں پہ انتظامات ایسے ہیں. مگر ہم دیکھیں وہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں بھی ہم چیزوں کو کور نہیں کر پاتے. جبکہ ایک عرصے سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر زمین جو سمندر کی سطح سے نیچے ہے, اگر کبھی اللہ نہ کرے کراچی شہر کی ساحلی پٹی میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے, تو دیکھیں اسلام آباد میں تو کوئی دریا سمندر نہیں ہے, وہ تو پہاڑوں کا ایک بارش اور ایک کلاؤڈ کا برسٹ ہو جانا. مگر یہاں پورا سمندر جس دن برسٹ ہو گیا تو ہمیں تو وہ تیاری رکھنی چاہیے, مگر وہ اس کا تو 10% بھی نہیں ہو رہا کراچی شہر کے ساتھ. ابھی پچھلے ہفتے تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی تھی شہر کے اندر, اس میں بھی لوگوں کا نکلنا کچھ علاقوں کے اندر اجیرن بن گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھائی والا, دوست والا ایک مشورہ, کراچی شہر پورے پاکستان کی سیاست کا محور ہوتا ہے. ہر دفعہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم یہیں سے یہی بناتا ہے کراچی شہر, صدر بھی یہی بناتا ہے. تو ایک مشورہ ہے میرا تمام سیاسی تنظیموں کو, آپ کے لیے بھی ہے, اور ناظرین ہمارے دیکھنے والے اس وقت بڑے پریشان ہیں, حالات بہت خراب ہیں. تو تمام سیاسی تنظیموں کے لیے, جو ایک ہم پہلے کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کا ایک بدماشی تھی, غنڈہ گردی تھی, کہ بس وہ آپ پیپلز پارٹی بھی اپنے آفیسز اس طرح نہیں کھول پاتی تھی اور کام نہیں کر پاتی تھی, اور دیگر جماعتیں بھی ایک رونا روتی تھی. آج آپ کو کھلا اسپیس ملا ہے پرفارم کرنے کا. اگر آج آپ کچھ کر جائیں گے تو یہ کراچی شہر آپ کا ہو جائے گا, ورنہ تو پھر دوبارہ وہی مہاجر نام یا کراچی شہر کے نام پہ جیسے ایک نوجوان عوامی پارٹی آ گئی, کبھی کوئی آ جائے گا, اور پھر اس شہر کا بیڑا غرق ہوگا. میں نہیں کہتا کہ مہاجر نام پہ سیاست ہوئی تو شہر کے حالات بہتر ہوئے, اور خراب ہو گئے. جو اس ٹائم ہوتا تھا آج اس سے زیادہ ہو رہا ہے.
مگر یہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے نہ صرف باتیں ہوں بلکہ اقدامات بھی ہوں. بہرحال میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جانی اور مالی نقصان اور یہ جو ہوڈنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس حوالے سے کوئی عملی قدم اٹھایا گیا؟ دیکھیے آپ نے اس سے پہلے کوشچن کی نا کہ بڑے پاورفل یہ ممالک ہیں انہوں نے کیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 2022 میں پھر سندھ میں اور پورے کراچی میں سائیکلون آیا, لوگ بے گھر ہوئے. دنیا کا واحد صوبہ تھا صوبہ سندھ, 1 لاکھ گھر 21 لاکھ گھر جو بے گھر لوگ خاندان تھے ان کو گھر بنا کے دیے 1 سال کے اندر. دنیا تعریف کرتی ہے. اقوام متحدہ کے لوگ چیئرمین بلاول بھٹو نے پوری دنیا کے سامنے آگاہی دی کہ ملک کے اندر اور تمام ملک کے سفیروں کو وزٹ کرایا. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سر کو آج بلاول تک بھٹو کراچی زرداری سپر ہائی وے کے اوپر وہ لوگ میں موجود ہیں. باہر ہوں نا, آپ سنیں آپ تو نے صحیح لیبر نا, آپ سنیں فلیٹ تو کے نام پہ صحیح, جو لیبرز سنیں کے تو لیے جو صحیح, فلیٹ بنائے تھے ان میں آپ موجود ہیں. سنیں, آپ میرا تو موقف سنیں نا. آپ نے سوال جی کر جی رہے جی تھے, جی میں جی خاموشی سے آپ کا سن رہا تھا, تو آپ مجھے بھی آپ تو کی موقع محبت دیں ہے. نا اپنا موقف بولنے کا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا یہ بڑا ایک ثانیہ تھا. 21 لاکھ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا, تو 1 سال کے اندر کیا سندھ گورنمنٹ نے اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. تو اسی طرح کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین کا ہے. اور ہمیں یہ انسٹرکشن ہے, جہاں ہمارا کوئی کونسلر بھی نہیں ہے نا, تو وہاں پہ بھی ہم اپنے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی کام کیے, بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہیں اور کام ہو رہے ہیں. برسات میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سیف کریں گے. حیدرآباد میں ہوا تو ایک ہی دن میں آپ کو حیدرآباد کلیئر ملا نا, میئر نے وہاں کی کام کیا. تو اسی طرح جیالے ورکر کام کریں گے روڈ پر, فیلڈ پر. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نمائندے بھی نظر آئیں گے, ایم پی ایس بھی نظر آئیں گے اپنے عوام کے اور شہریوں کی مدد کرنے کے لیے. ہم کو تیاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, تمام چیزیں الرٹ رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اس برسات میں اپنے شہریوں کو نقصانات سے بچائیں گے. اور اس چیز کے لیے ہماری سندھ گورنمنٹ کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن بھی میں ریل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو فیلڈ میں گراؤنڈ میں نظر آئیں گے. لگ رہا ہے سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے حقیقت میں ہوا, اور یہ جو ہم نے بلین ٹری دیکھے تھے, یہ بلین ٹری کی طرح جو ہے یہ 21 لاکھ والے گھر نہ ہو. اچھا, میرا سوال دوسرا آپ سے یہ تھا کہ یہ کراچی شہر میں K4 منصوبے پر جتنی لاگت آتی ہے, صرف وہ لاگت ہی چالان کی مد میں جو ٹریفک چالان ہوتے ہیں ہم نے 2 سال میں وصول کر لیے, مگر K4 منصوبے کو وہ رقم ادا نہیں کی جا رہی جو اس کی ضرورت ہے. پانی کی کمی کی شدید مشکلات ہے کراچی کے شہریوں کو. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سامنے آتا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی بڑی پائپ لائن بھی پڑ جاتی ہے. ایک معجزہ ان تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ پھر بھی جو ٹینکر مافیا انہیں پانی مل جاتا ہے. تو یہ معجزہ کیسے ہے کہ وہاں بلا تعطل پانی کی فراہمی جاری ہے اور ایک طرف پورا شہر ہے وہ پریشان ہے. دیکھیں آپ نے K4 کی بات کی. K4 فنڈیڈ ہے وفاق کا, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. آج چیف منسٹر صاحب کے پاس وفاقی منسٹر آئے تو انہوں نے کراچی کے اور K4 کا یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھا کہ بھائی K4 کے کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہے, اور ان کے اپنے وابڈہ کا چیئرمین جب ان کو کہہ دیتے کہ اتنی فنڈ درکار ہے اس کو فائنل ہونے کے لیے, آپ 3 ارب روپے اس پر بجٹ میں ایشو کرتے, تو اس سے تو چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوگی نا. ہم نے تو بہرحال ہر فورم پہ بات کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر سے بھی کہا, جب کھلاڑی کو عدم اعتماد کرنے کے بعد پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم کراچی میں آئے سی ایم ہاؤس میں, تو وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز اسپیڈ پرائم منسٹر کو کہہ کر یہ مخاطب کہا کہ K4 کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے فنڈ ضرورت ہے. کراچی کا مقدمہ تو ہم لڑ رہے ہیں,
پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ لڑتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوست کراچی کے جو اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں، کراچی کے دعوے دار کہتے ہیں، وہ وفاق کی کیبنٹ میں بیٹھ کر، وفاق میں بیٹھ کر کراچی کی کا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ کراچی کے جو پروجیکٹ تعطل کے شکار ہے جو وفاق کی طرف سے، اس کے لیے کیوں نہیں بات کرتے؟ کراچی کی پیکیج کے لیے کیوں نہیں بات کرتے ہیں وہاں وفاق میں؟ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کو آن کیا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو زرداری اور پرویز آصف زرداری نے ہمیشہ کراچی کو آن کیا ہے. کراچی ہمارا ہے، ہم نے ہمیشہ اس کی قدر کی ہے، اور میں نے ہمیشہ میں یہاں پہ ہمارے لوگوں کو کراچی میں ہی متفق کر کر آج پہلی دفعہ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے فرسٹ ٹائم آئے تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے پانی کے حوالے سے کہا، دیکھیں پانی کے اب کنال جو 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری اس کا افتتاح کریں گے، اس سے بھی 3 ڈسٹرکوں کو پانی کا ایشوز میں کمی آئے گی. اس کے بعد جو آپ کو دادی جی سے کراچی پانی سپلائی کی جاتی ہے، وہ کام بھی ستمبر یا اکتوبر تک کمپلیٹ ہوگا. جو مین لائن پرانی 7 سال پہلے ڈلی گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی اور کہیں کہیں لیکیج ہو کے 3-4 دن کراچی میں پانی کی ڈسٹریبیوشن میں پرابلم ہوتا تھا، تو اس کا بھی خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سرپرستی میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے K4 میں سندھ گورنمنٹ اور واٹر بورڈ کے اشتراک سے یہ کام ہم پہلے کمپلیٹ کر دیں گے. جو K4 وفاق فنڈ اگر کمپلیٹ دیتا ہے تو اس سے پہلے ہم سندھ گورنمنٹ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کام کو ہم پہلے آپ کو کمپلیٹ کر دکھائیں گے کراچی شہر کے لیے. جیسے ترقیاتی منصوبے تعطل کا شکار کریم آباد انڈر پاس، کراچی یونیورسٹی روڈ کے مثال آپ کے سامنے ہے، اور شارع بھٹو جیسی جب بن جاتی ہے تو اس کی تو سائڈیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو تعطل کا شکار، اور جو چیز مکمل بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت جلدی خستہ حال ہو جاتا ہے. اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں کراچی یونیورسٹی پروجیکٹ، پھر میں یہ کہتا ہوں نا، لوگوں کو آگاہی دلانے کی ضرورت ہے کہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، وفاق کی طرف سے فنڈنگ ڈیلے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے. شارع بھٹو سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، 2 فیز کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ تعالی اسی سال 30 دسمبر کو M9 تک کور ہو جائے گا. اور ایسا کچھ بھی نہیں، اگر کوئی جا کے وہاں پہ ویلاگ بنائے اپنی ویورز بنانے کے لیے ایک ویڈیو بنائے، تو آپ کو پتہ ہے آج کل ویلاگ بنانے اور لائکس لینے کے لیے لوگ جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ جائیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں کوئی پرابلم نہیں. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوگی تو ایکشن لیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے پچھلی دفعہ بارشوں میں روڈوں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو میئر صاحب نے فل فور ایکشن لے کر ان ٹھیکیداروں کے خلاف اور جو آفیسر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا، سسپینڈ کیا، اور ان کے ایس ڈی سیکورٹی ڈپازٹ رکھ کیے، انہوں نے پھر دوبارہ ریپیئر کیے. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں آئینے کے دونوں رخ دکھانے چاہیے. پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت بلا تقریب بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. چلیں جی، آپ یہ کہتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے، مگر ویڈیو میں تو یہی دکھایا گیا کہ سائٹ جو ایک سیفٹی سائٹ تھی وہ پوری گر گئی. تو اگر آپ کہتے ہیں تو اس بات کو مان لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سیف سٹی، اچھا ایک آپ کی بات سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس پروجیکٹ کی بات ہو وہ وفاق کا ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ 2 پروجیکٹ میں نے وفاق کے بتائے. باقی پیپلز پارٹی پورے کراچی میں انڈر بائی پاس قیوم آباد برج بن رہے ہیں، کورنجی برج بن رہے ہیں جو دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا. جام صادق پل دوبارہ بن رہے ہیں، قیوم آباد انڈر بائی پاس بن رہے ہیں، کریم آباد انڈر بائی پاس بن رہے ہیں، گلشن جوڑ میں انڈر بائی پاس بن رہے ہیں. کراچی شہر میں اتنے کام جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اور KMC کر رہی ہے، تو یہ کریڈٹ کراچی کے عوام کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے. اور ہمیں الیکشن میں چیئرمین بلاول بھٹو نے جو منشور دیا تھا، جو کراچی کے عوام سے وعدہ کیا، یہ سال ان کو ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا سال ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. یہ کام بہت سے اسکیمیں چل رہی ہیں کہ TP4 جو ری سائیکل واٹر کا ہے اس کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے، گٹر باغیچہ پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہا ہے. تو یہ کام ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کراچی یا سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، KMC کچھ نہیں. ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. میری
کوئی ایسے نہیں ہے. حیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو وژن کے مطابق اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز مراد صاحب اور بتائیے گا، کریم آباد انڈر پاس کی آپ نے بات کی، تو وہاں بھی بہت سارے ویلوگرز پہنچ رہے ہیں اور ویلوگ بنا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ دیکھیے یہ تو آپ انڈر کا منصوبہ ہے، کنسٹرکشن کتنے عرصے میں انڈر مکمل ہوگا؟ انڈر کنسٹرکشن ہے. اب پر کام چل رہا ہے. اب لوگ جا کے ویڈیو بنائے سوشل میڈیا کو کوئی روک تو نہیں سکتا, مگر کام ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وقتی طور پر لوگوں کو تکلیف ہوگی, فیوچر میں تو ان کے سر یہ مستقبل تکلیف کے لیے کتنے بہتر عرصے ہوگا. مزید برداشت کریں گے؟ تقریباً 2.5 سال تو ہو گئے. انشاءاللہ اسی سال وہ کمپلیٹ ہوگا. میں نے پہلے کہا نا یہ سال پکی بات ہے سر. ترقیاتی کاموں کا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ابھی تو سر بہت سارا کام باقی ہے اس کا. افوا کالج کے باہر کھدائی ہونا باقی ہے, جو موسیٰ کالونی کی طرف روڈ جا رہا ہے ضیاء دیکھیں الدین کی فنڈنگ طرف. ان کی فل ہے ابھی تو کوئی رکاوٹ, فنڈنگ فل ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. کچھ بیچ میں کچھ وجوہات کی بنا پہ کام رکا تھا اور کلیئر ہو گیا. انشاءاللہ اسی سال آپ کو بہت سے پروجیکٹ نظر آئیں گے. اس سال 6 مہینے کے اندر دسمبر تک آپ کو کراچی شہر میں بہت سے میگا پروجیکٹ, بہت سے چیزیں نظر آئیں گی. کہ سر سندھ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سوشل میڈیا والے پنجاب بھی جا رہے ہیں, لاہور میں صرف 42 ڈیز کے اندر انڈر پاس تعمیر ہوتا ہے, تو بڑا ایک دفعہ پھر کراچی شہر اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں عوام کی آپ رائے ہے. 42 دن میں تیار تو ہوا, پھر برسات میں کیا حال ہوا وہ بھی تو دکھائیں نا. سر وہ تو آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے اگر ہوا تو نہیں صحیح. اب انڈر دیکھیں پاس تو برسات میں بھرے گا نا, پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں نے ایک انڈر دن میں بائی کلیئر پاس کر نہیں, دیا. دب گیا نا, روڈ ٹوٹ سے دب گیا. دیکھیں ایس پی ہم سر وہ تو نہیں کہتے کہ مکمل نہیں ان دبا, کے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اے آئی سے ایڈیٹنگ تو ویڈیوز آپ آپ نے دیکھ لی یہاں ہوگی. کی نہیں دیکھیں آپ یہاں کی سوشل میڈیا پہ یقین کرتے, اب وہاں کی سوشل میڈیا پہ یقین نہیں کرتے. تو چھوڑ نہیں دو سر یہ وہاں جو پکی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نا, سوشل میڈیا کی نیوز پر کوئی یقین نہیں کرتا آج کل. وہ دور چلا گیا. نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تو آپ کو پتا ہے کس کس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے نا یہاں پر. اچھا یہ بتائیے گا, سیف سٹی یہ پروجیکٹ 17 سال پہلے اپروو ہوا تھا سندھ اسمبلی سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال میں 200 پول لگا سکی ہے ابھی تک. تو یہ بھی آئی تھنک وفاق کا پروجیکٹ تو نہیں کہیں؟ نہیں یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور 17 سال پہلے, اس سال اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا 11,000 کیمرے کراچی شہر میں لگ چکے ہیں, اور جو باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی لگ جائیں گے. اور ان سیف سٹی کی وجہ سے تو وارداتوں میں اسٹریچنگ میں کمی آئی ہے. سر یہ تو بہت کم, کیونکہ مگر یہ کمی صرف ڈیفینس سائڈ آ رہی ہے نا. یہ نہیں کورنگی پورے والے پورے لانڈی والے پورے کیا کریں گے بیچارے؟ پورے 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 ڈسٹرکٹ میں ہے, اس طرح نہیں ہے. پورے کراچی کے 700 اضلاع میں لگ رہے ہیں. میں ضلع منیر سے میرا بلانگ کرتا ہوں, اور ضلع منیر میں ابھی لگنا شروع ہوئے. اس سے پہلے دوسرے ڈسٹرکٹوں میں لگے نا. پورے ہائی ویز کو کور کیا پہلے, لنک روڈ کو کراچی کے جو انٹرسٹ میں لوگ انٹر ہوتے ہیں پہلے ان کو کور کیا, پھر دوسرے ڈسٹرکٹوں کو کور کیا. اسی طرح کور کیا گیا نا. 11,000 کیمرے آہستہ آہستہ اس کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں. 11,000 کیمرے پول سمیت جدید ٹیکنالوجی کی طرح سیف سٹی کے طریقے سے شہر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس میں تو آپ کو داد دینی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. چلیں سر, اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے تو پھر 17 سال بعد آپ کی شان میں ایک اعلیٰ پروگرام کریں گے سر انشاءاللہ. یہ بھی وعدہ ہے آپ سے, کیونکہ ہم عوامی میری آواز شان آپ میں تک نہیں, پہنچاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شان میں. سر آپ سر نمائندے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اگر میں آپ کو طرف اشارہ کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا نمبر پلیٹ کے حوالے سے ایک ایشو اٹھائے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, ڈپٹی میئر بھی ہیں شہر کے, تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے بقول آپ لوگوں کے کہ اب اجرک نمبر پلیٹ بمقابلہ پاکستان نمبر پلیٹ. اب کیو آر کوڈ کے لیے اجرک کا تو ہونا ضروری نہیں ہے, یہ کچھ سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے, کچھ لیڈران کا کہنا ہے, تو آپ پاکستان کا جھنڈا وہاں لگا دیں. دوسرا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ گاڑی کی رجسٹریشن کے وقت رجسٹریشن فیس دے دی جاتی ہے, تو نمبر پلیٹ کے نام پہ دوبارہ فیس کیوں لی جا رہی ہے؟ اور تیسرا جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جرائم کیا صرف نمبر پلیٹ سے ہی رکیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے جو جھنڈے والی بات کی, یہ تو
وہ لوگ نادان لوگ پھر وہی تعصب کی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. اب شہر کراچی کے شہری اور وہ جان یہ کہہ چکے رہے ہیں کیونکہ تعصب اور بھٹو لسان کی. خاندان سے اب جونیئر بھٹو یہ اب کھڑے ہو یہ گئے ہیں، کارڈ چلنے تو والا پیپلز نہیں ہے. پارٹی کے اب یہ پاس اب کارڈ چلنے والا بھٹو نہیں. کارڈ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے. نہیں, بھٹو کارڈ ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس ملک کو آئین دیا, اس ملک کو جمہوری طریقے سے جمہوریت کو بحال کی ہے. کبھی ہمارے ورکروں قیادت سے لے کر ورکروں نے جان شہادت نوش کی, کبھی بھی اداروں پر بات نہیں کی, کبھی بھی اس ملک کی سلامتی کے خلاف بات نہیں. ہمیشہ پاکستان کپے کا نعرہ لگایا. یہ بھی تو ہے نا اس پیپلز پارٹی میں. دوسری طرف آپ دیکھیں کوئی جیل جائے تو پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, مگر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیا. ہم ان چیزوں سے بالائے طاق نکل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ جھنڈا لگانا یا اجرک, یہ ان نادان دوستوں کا کام ہے جو اپنی شہر میں قد بڑھانے کے چکر میں یہ نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ نمبر پلیٹ کے ذریعے جیسے سیف سٹی کیمرے لگے تو ٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے کون سی گاڑی کا یہ نمبر ہے, کون سے یہ نمبر جو لگا ہوا ہے جینین اسی کا ہے, چیسس نمبر یہی ہے, انجن نمبر یہی ہے. اسی ان چیزوں سے رجسٹریشن کرانے سے تو یہ کافی چیزیں فرق آتی ہیں نا. آپ کا رجسٹریشن بھی بچ جاتا ہے, کار چوری ہونے سے سر بچ جاتا ہے. رجسٹریشن فیس تو لے چکے ہیں نا, نمبر پلیٹ کی دوبارہ فیس کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ نمبر پلیٹ آپ رجسٹر کرانے جائیں گے آپ کو فیس بھرنی ہوگی. جن کے پاس نہیں ہے وہ تو بغیر نمبر پلیٹ کے بغیر رجسٹریشن کے کوئی چلائے گا تو اگر دوبارہ جائے گا رجسٹریشن پہ, اس پہ ظاہر سی بات ہے پینلٹی اور فیس لگیں گے. سر جب کوئی بھی گاڑی پرچیز کرتا ہے, موٹر سائیکل یا گاڑی, تو اس کی رجسٹریشن کی فیس پے کرتا ہے. اب جب وہ فیس پے کر چکا ہے نمبر پلیٹ کی, اب آپ کی پالیسی تھی کہ آپ نے پہلے یلو نمبر پلیٹ کی, اب آپ نے اجرک والی کر دی, تو آپ کی دیکھیں پالیسی کی وجہ سے عوام یہ بار بار اتنا بڑا فیس کیوں ایشو بھرے؟ ہے نہیں, ہم نے بلا وجہ اس کو ایشو بنایا ہوا ہے. اتنا بڑا ایشو ہے کوئی نہیں, اور ہم نے ایشو بنایا. سر جو ایشو لیکن یہ عوام میں پنپ جائے اس کا جواب تو آپ دیں گے نا سر. میں تو جواب دے رہا ہوں نا, میں نے کہا نان ایشو کو ایشو بنا لیا جاتا ہے نا اس شہر سر میں. ایشو یہ ہے کہ جب رجسٹریشن کرائی گاڑی کی یا بائک کی تو اس پہ رجسٹریشن فیس میں نمبر پلیٹ کی فیس شامل تھی. اب 1800-1900 نمبر پلیٹ کی فیس لی جا رہی ہے, جبکہ 35 لاکھ موٹر سائیکل صرف کراچی شہر میں رجسٹرڈ ہے. اربوں روپے کی ایکسٹرا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں پہ. 1.25 ارب کا چالان کا ٹارگٹ دے دیا گیا ٹریفک پولیس کو. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں ٹریفک قانون کے مطابق اگر کوئی ناجائز طریقے سے قانون کو فالو نہیں کرے گا سر تو ظاہر سی پلان بات ہے اس کی گورنمنٹ چالان یہ ہوگا. کیوں نہیں کرتی کہ چالان ہم ہوگا اگر کوئی سکھائیں گے, ہیلمٹ ہم ٹریننگ پہننے دیں کے گے, لیے کہا ہم جائے, آگاہی مہم چلائیں موٹر گے, سائیکل کے ہم اوپر اویئرنیس ٹینکی چلائیں کے گے, اوپر کالز ٹینکی میسج. کے اوپر اگر اپنا ہیلمٹ رکھے گا اور چلے گا نہیں تو جو قانون کے مطابق قانون کو فالو نہیں کرے گا اس کے خلاف چالان ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو سر کوئی بحث نہیں ہے کہ سر آپ آپ چالان نہیں, کیوں آپ پیپر سوال کو لے رہے شاید ہو. میں سمجھا نہیں سکا مراد صاحب. 1.25 ارب کا ٹارگٹ دینا اپنی ٹریفک پولیس کو کہ نہیں اتنا نہیں نہیں آپ نے نہیں ایسا کچھ نہیں. ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. یہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بے بنیاد خبریں پھیلائی ہی جاتی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں. اگر کوئی قانون کو توڑے تو اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ بتاؤ اگر میں سگنل توڑوں اور میں ہیلمٹ نہیں پہنوں, میں سیٹ بیلٹ نہیں سر باندھوں, یہ اگر میرے بات گاڑی اپنی جگہ ہے. عوام رجسٹر کے نہیں ہے. اندر یہ غم و غصہ ہے کہ یہ بات آپ کی گورنمنٹ کے تمام ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ بجٹ کے اندر آپ نے ٹریفک پولیس کو ایک چالان کی مد میں بجٹ رکھا 1.25 ارب کا. اور ایک اور بھی یہ بات غصے کی ہے عوام کی طرف سے, یہ کبھی بھی لاوا بن کے پھٹ سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا, کہ اس وقت تمام چوراہوں پر تمام پوسٹ جو ٹریفک پولیس کی ہے سگنل پہ صرف اور صرف موٹر سائیکل والوں کے چلان ہو رہے نمبر پلیٹ پہ, ایک بھی ڈمپر والا نظر نہیں آتا. یہ ایک بھی لیکن جو بڑی گاڑیوں موٹر والے سائیکل حکومتی نہیں کہ نہیں مثال کے طور پہ نہیں 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 جنہوں نہیں نے یہ اناؤنسمنٹ کی فلور ان دا ہاؤس کھڑے ہو کے, ان کی فیملی کے پاس اجرک والی نمبر پلیٹ نہیں ہے.
دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف موٹر سائیکلوں میں جو قانون کے مطابق نہیں سب کے خلاف ہو رہا ہے، چاہے موٹر سائیکل ہو ہو، نہیں رہا نا ڈمپر سر، ہو، ہو نہیں رہا مراد صاحب، مزدا قانون ہو. سب کے لیے ہے دیکھیں تو آپ پھر ہو اپنی جائے گا. بات کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنی طرف ایک طرف کی سنیں. اب میں تعامل مزاجی سے آپ کی کوشچن سن رہا ہوں نا. اب میرا موقف سنیں آپ. جی 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 جی، آپ کی میں نے پہلے بھی پوری سنی ہے مراد صاحب. دیکھیں اس طرح نہیں ہے نا. نہ موٹر سائیکل والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ ڈمپر والوں کے ساتھ، نہ بس والوں کے ساتھ، نہ رشتہ چلاتے یا چینسی یا لینڈ کروزر چلائے یا آلٹو چلائے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے. جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کے خلاف چالان کیا جائے گا. اس طرح نہیں. ایک پرانے ٹائم پہ تو شناختی کارڈ مینول بنتے تھے نا، اب کمپیوٹرائز بن گئے. اس کے چارجز نہیں ہے کیا؟ تو اس طرح نہیں ہے نا بات. ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ لوگوں پر، حکومت پر. اس طرح نہیں ہے. آپ ابھی پہلے پاسپورٹ بنانے جاتے تھے کیا فیس تھی، اب ڈیجیٹل پاسپورٹ کی کیا ہے، ای پاسپورٹ کی کیا فیسز ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پازیٹیو میسج دینا چاہیے. ہم اپنی سیاست کو عوام اور لسانیت پہ نہیں لے جانا چاہیے. ہمیں عوام پر خدمت پر یقین رکھنا چاہیے. خدمت کریں گے عوام آپ کو ووٹ دے گی. اگر ہم آج 4 سال کے لیے منتخب ہو کر آئے، عوام کی خدمت کریں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، عوام کے ایشوز کو سالو کریں گے، الیکشن میں جا کے عوام نے اگر ہمیں ریجیکٹ کیا وہ الگ بات ہے. اگر کام کریں گے تو عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی. اسی طرح تو الیکشن میں اس دفعہ جو سندھ سے 100 سے اوپر سیٹیں ملی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو کارکردگی بنا پہ ملی ہے نا. اگر آج کراچی کا میئر، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہے 60 سال بعد، تو کوئی کارکردگی کی ہے کراچی کے لیے نا. عوام نے ہمیں منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے. تو عوام آج کے ایم سی اپنے پیروں پر کڑی ہے. یہی کے ایم سی تھی نا. لوگ آگے فائل پاڑتے تھے، بجٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. آج اسی کے ایم سی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. اسی کے ریسورس پر ہم کراچی کے عوام کی خدمت کریں. مراد صاحب دور تو اب یہ واقعی ہی وہ آ گیا ہے کہ جو کارکردگی دکھائے گا وہی اقتدار میں آئے گا. اور اللہ کرے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یا عوام بھی کوئی چڑ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جو سوالات یا بات اٹھتے ہیں، جو میمز بنتے ہیں، وہ مجبوری میں ہوتے ہیں. کوئی خوش نہیں ہوتا اپنے ملک کی، اپنے ملک کے سیاستدانوں کی یا سیاسی لوگوں کی برائی کریں. ہم سب ایک ہیں، اور یہ عوام بھی آپ کی اپنی ہے اور آپ بھی عوام کے ہیں. اچھا ایک سوال آپ سے اور یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پورے پاکستان کی، پھر ریڑھ کی ہڈی کی بات کروں گا، کراچی شہر. اور کراچی شہر پورا جتنا ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک علاقہ لیاقت آباد، کہ تقریباً ہر شعبہ جات کی وہاں پہ ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ موجود ہے. جب ہم ان گلیوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی مخصوص گلیوں کا نام گندی گلیوں کے نام سے مشہور ہو چکا ہے. 6 سے 7 فٹ کچرا وہاں پہ جمع ہے، سیوریج کا پانی اس میں مکس ہے، وہ ہیروئنچیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. میں آپ کو آج کی لیٹسٹ خبر بتاؤں، کل رات کو میرا اپنا ایک ویلفیئر سے بھی ایک تعلق ہے، اور ایک ویلفیئر ہم کرتے ہیں. ہم فری آف کاسٹ سلائی، کڑھائی، مہندی اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارا پورا سامان چوری ہو گیا وہاں سے، اسی گندی گلی سے. تو میں یہ سوال اسی لیے اور اٹھاتا ہوں کہ میرا ایک ذاتی، ہم نے وہاں پہ ایک جو ہے سلائی کڑھائی فری سکھا رہے ہیں، ٹیوشن ہے، مدرسہ ہے، مگر ہم وہاں پہ یہ خدمت کا کام بھی نہیں کر سکتے. ہم خود افیکٹڈ ہیں. کچرا اتنا زیادہ اس میں، عام ایون کے گیس کے میٹر کی ریڈنگ وہاں 5 سالوں سے نہیں ہوئی کہ وہ ایز پر جو ہے ایوریج بل آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں ایوریج بل وہاں گیس کے آ رہے ہیں، اب چوریاں چکاری جی اپنی جگہ ہو رہی ہے، 6 سے 8 فٹ وہاں پہ کچرا بھرا ہوا ہے. تو آخر یہ ایک دیرینہ مسائل جو معاشی ہب ہے کراچی شہر کا، کب اس کے دور ہوں گے؟ دیکھیں اس واقعات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پہلے سے کافی بہتری آئی ہے. جس طرح پہلے کراچی شہر میں جو وارداتیں ہوتی تھیں، سر اسٹریچنگ ہمارا ہوتی اپنا تھی، اس میں کمی. ادارہ ہے وہاں، پچھلے 15 سال سے، گزشتہ 4 5 سالوں سے جو وہاں کی کیفیت ہے گندی گلیوں کی اور کچرے کی، اس میں تو کوئی بہتری نہیں آئی. دیکھیں انٹرنل گلیاں ہیں، اس میں ٹاؤن کی گلیاں آتی ہیں، اور انہوں نے وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں ایڈورٹائزمنٹ. بہت ساری آپ سے کرنی تھی کراچی شہر کی. یہ سب باتیں آپ سے کی ہیں، خدا را
ان تمام چیزوں پہ نظر ثانی کیجیے گا. برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم پاکستان دیکھنے کا سب کا بھی شکریہ. ہر ہفتہ اتوار صبح 10:05 پر برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے جتنا کر سکے. ایک چڑیا کی اس چونچ کی مثال کہ ایک قطرہ ہم اس دریا میں ڈالتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ ناظرین بھی ہمیں پروموٹ کریں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح یہ جتنے بھی حکمراں ہیں اگر یہ ہماری بات سنتے ہیں اور اس مسائل کو دور کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ضرور دیکھیں. دیکھنے کا، تجاویز دینے کا، شکایت کرنے کا، کمنٹس کا، لائک کا، شیئر کا، سبسکرائب کا شکریہ. برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.